جی خود پسندی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. جو اپنے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کی خود پسندی دیکھ کے اکثر سٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں. سب کو سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، سب کیسے ہیں؟ تو مجھے سننے والے آج میں تھوڑا سا ہٹ کے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی خود پسندی کیا ہے. کیونکہ وہ تو بہت اچھا انسان ہے، چاہے وہ عورت ہے یا کوئی مرد ہے، تو وہ تو بالکل کہیں پہ غلط ہوتا ہی نہیں ہے. خود پسندی ایسی چیز ہے کہ اسے صرف اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے اور کسی سے پیار نہیں ہوتا. میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو اپنی اولاد سے بھی اتنا پیار نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی اتنا پیار نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے بھی اتنا پیار نہیں ہے، صرف انہیں اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی ہٹ کے بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو پرفیکٹ لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ان سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. دوسروں سے غلطی ہوتی ہے. کوئی دوست، کوئی اپنا، کوئی غیر، کوئی بھی ہو، کبھی بھی کوئی بات ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے یا آپس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ غلط تھا، میں ٹھیک ہوں. ہر معاملے میں وہ غلط تھا، میں ٹھیک ہوں. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ کیا تھا اور میں اس لیے اس کی مخالفت کر رہا ہوں یا اس سے دور ہوں. اسے کہتے ہیں خود پسندی، کہ اپنی کوئی بھی غلطی نہیں ماننی، کیونکہ ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. انسان کے اندر جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی نا، تو وہ آگے سروائیو نہیں کر پاتا. ہمیشہ آپ دیکھ لیں عام زندگی میں لوگ کیا ہیں، اس میں کہ وہ دوسرے کی وہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کے ساری زندگی اس کے اوپر بات کرتے رہتے. اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں نے پھر اس کے ساتھ یوں کیا. اور ایسے لوگ ہیں جو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. آپ کسی سے ہی پوچھ لیں، اکثر اختلافات کیسے بڑھتے ہیں. گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں، بھائی بہن، فیملی، دوست کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہی سوچ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اس کی چھوٹی سی بات اگر اس نے کہہ دیا تو اس سے بات نہیں کرنی، صرف اس کی مخالفت شروع کر دینی ہے. اگر اس نے اچھے کام کیے تو اچھے جو کام ہے وہ بھی برائی میں شامل کر کے ہم لوگوں نے کرنا ہے. میں نے کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی میرا دوست ہے یا کوئی میری کزن ہے یا کوئی میرا عزیز ہے، تو میری جب اس سے بات ہوئی کہ آپ کے ساتھ کوئی منہ ماری ہوگی، جسے کہتے ہیں جھگڑا ہو جانا یا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہونا کسی بات سے، کسی بھی بات سے، تو وہ یہ کہ ہم لوگوں نے وہ اندر ایک اس کو دبا کے رکھ لینا ہے کہ موقع آئے گا تب اس سے کریں گے. منہ پہ ہم لوگ میٹھے ہیں، اسی کو منافقت بھی بولتے ہیں. منہ پہ ہم لوگ میٹھے ہیں لیکن اندر اس سے ہم لوگ آہستہ آہستہ اس کے پاؤں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو ایسے لوگ بہت ملیں گے جو سامنے بیٹھ کے اس نے ایسے کیا تھا. بھئی اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی تو نکل سکتا ہے نا، لیکن نہیں، حل نہیں نکالنا. ہم نے اس کی ساری زندگی مخالفت ہی کرنی ہے، بچوں تک لے آنا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا. یار ایک غلطی کسی سے ہو جاتی ہے تو آپ اس سے بات کر کے اس کو کلیئر بھی کر سکتے ہو. لیکن آپ دوست کھونا برداشت کر لیں گے، بہن بھائی کو چھوڑنا برداشت کر لیں گے، دوسروں سے کو ذلیل کرنا، بس مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی نے کیا. جناب کی چلیں بات کر لیتے ہیں، سب سے پہلے اسی پہ آ جاتے ہیں کہ جناب کی خود پسندی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا. جو بھی ہو، اس کی جو بیگم ہے، میڈم ہے، وہ اس کے لیے جان بھی نچھاور کرتی ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہے، ہر چیز کی ہے اس نے اس کے لیے، اس کو خوش رکھنے کے لیے. لیکن کیا اس کو اپنے آپ سے فرصت ہوگی تو وہ کسی کو دیکھے گا نا. میرا تو خیال ہے جو اس کا بچہ ہے اس کے ساتھ بھی وہ اتنا نہیں ہے. حالانکہ ماں جو ہوتی ہے یا بیگم ہوتی ہے، دیکھیں آپ سب سے پہلے اولاد تو ضرور ہوتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اولاد سے پہلے بیگم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی آگے نسل چلتی ہے، اولاد ہوتی ہے. تو یہی وجہ کہ ہم لوگ اس میں یہ نہیں سوچتے کہ میں خوبصورت ہوں، میں ہینڈسم ہوں، میرے بال کتنے اچھے. کسی کا کمال کیا ہے؟ کسی کا اس پہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ قدرت کے کچھ کھیل ہوتے ہیں، اور اس میں مین جو کھیل یہی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں،
کہ جس نے ہم پہ احسان کیا ہوتا ہے ہم نے اسی کے پاؤں کاٹنے، ہم نے اسی کی برائی کرنی. کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے، اس بات کو دبا جانا ہے. حالانکہ یہ بالکل ہٹ کے چیز ہے. اگر آج یہی بات ہے، میں آپ کو جناب کی طرف لے کے آ رہا ہوں، پھر گٹکے کی طرف بھی لے کے آؤں گا اور عام زندگی کے بارے میں بھی لے کے آؤں گا کہ جناب کے ساتھ اگر میڈم کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو کیا ان کے آج یہ دن ہوتے؟ کبھی نہ ہوتے. آج انہوں نے وہی مدعا کے اندر ہی اپنی زندگی گزارنا تھی اور بڑے مشکل ٹائم کے ساتھ جیسے یہ پہلے گزار رہے تھے. یہاں پہ آ کے انہوں نے سٹرگل کی، کوشش کیا تھی؟ میڈم تھی، میڈم نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کیونکہ ہم لوگوں نے تو صرف سہارا تلاش کرنا ہوتا ہے، کہیں سے بھی مل جائے سہارا. تلاش کرنے کے بعد اسے استعمال کیا اور اس کے بعد اس کو نارمل کر دیا. یہ ایک زندگی کا اصول بھی ہوتا ہے. آپ جس سے پیار کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، جیسے کہ میڈم اور اس کی اس وقت کتنی محبت تھی، کتنی ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور ہو رہی تھی. بڑے وہ ایک ہیرو اور ہیروئن کی زندگی گزار رہے تھے. یہ لوگ کیا گزار رہے تھے؟ یہی کہ کیونکہ محبت تھی. لیکن یہی محبت کم کیوں ہو گئی؟ ایک دوسرے سے دوری آہستہ آہستہ کیوں ہونا شروع ہو گئی؟ کیونکہ اس وقت ہر چیز اس کی برائی بھی اچھی لگتی ہے. بعد میں یہ عام زندگی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ بعد میں وہی چیزیں بری لگنا شروع. ایک چیز ہے، ایک بندے کو آپ نے عادت ڈال دی ہے کہ صبح اٹھ کے آپ نے اس کو اچھا ناشتہ دینا ہے. مثال ہے، اچھا ناشتہ دیا، اچھا کھلایا پلایا، سب کچھ کیا. لیکن اگر پہلے آپ لگاتار کتنے سال یہ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگر آپ وہ چیزیں کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ اس کے دل میں بات نہیں اٹھے گی. وہی بات ہے، گھر کی مرغی دال برابر. ہم لوگ اپنی جو باہر کے جو کھانے ہوتے ہیں ہمیں ویسے بڑے پسند ہوتے ہیں جو گھر کے ہیں نا. اب میڈم جو ہے، میڈم نے کتنا کیا ان سب کے لیے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ان کو وہ سٹینڈ ہو گئے ہیں. اب انہیں شاید آہستہ آہستہ ان کی ضرورت نہ پڑے. جناب کی تو بات ہی الگ ہے. چلیں یہ صرف جناب کی بہن سے بھی آ جاتا ہے. ڈبہ کے بارے بات کر لیتے ہیں. ڈبہ کیا تھی؟ لیکن کیا فائدہ نکالا، فائدے کے بعد اس کو فارغ کر دیا. اب ضرورت نہیں ہے. جہاں تک چلنا تھا چلا. اس نے کتنی پوری جنگ کر کے سب سے دوری، یعنی کہ خاندان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کرنے کے بعد، بھائی بہن ماں باپ بابی سب سے مخالفت کر کے اس نے گٹکے کے ساتھ کیا. گٹکا کیا کہ میں نے بس اس کے علاوہ میں نے، اس کی تو باتیں بہت سی ہیں کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی، مجھے اس سے بہت پیار ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ کیا تھا؟ اس وقت ایک جنون ہوتا ہے انسان کے اوپر. یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. شادی ہو گئی، قسمیں وعدے، مرنے جینا اکٹھا ہے. میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے، ایک دوسرے کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. محبت کو ایک جنون ہوتا ہے اور وہ جب وقت گزر جاتا ہے، آج دیکھ لیں کتنی محبت رہ گئی گٹکے میں. اور اس میں آپس میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ جوتے ہی چل رہے ہیں نا اندر سے. ایک دوسرے کو اوپر سے محبت کر رہے ہیں، صرف دکھاوا. میڈم بھی ویسے ہے، عام زندگی کے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا. اگر کوئی یہاں پہ کچھ کسی کے بارے بول رہا ہے نا تو کیونکہ وہ برا ہے، ہم اچھے ہیں. میں اگر ان کے بارے بول رہا ہوں، میرے اندر پتہ نہیں کتنی برائیاں ہوں گی، لیکن میں نے تو یہاں کے اچھا بننا ہے، اچھا کر کے دکھانا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میرے بارے اچھی باتیں کریں. تو یہی زندگی کی لائف چل رہی ہے. ہر کوئی یہاں پہ آ کے آپ کو یہی شو کر رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. یہ برے ہیں، جناب بھی برا، جناب کی فیملی بری، ٹھیک ہے، ان کے سارے برے ہیں، لیکن ہم اچھے ہیں. بات ان میں اور ہم میں صرف 19-20 کا ایک تو فرق ہوتا ہے. زیادہ غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سامنے آتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں. لیکن اپنی غلطیوں کو ماننا نہیں ہے کوئی بھی، کہ ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی سیدھا نہیں ہے. یہاں پہ ہر کوئی آ کے کیش کر رہا ہے دوسرے کو، اپنی باتوں کو کیش کر رہا ہے. جب باتیں اچھی کرے گا تو اس کو پیسے ملیں گے، زیادہ لوگ آئیں گے، زیادہ ان کی عزت ہوگی، زیادہ پسند کیا جائے گا. آج کل تو یہی چل رہا ہے. گروپ بازیاں بنی ہوئی ہیں، گروپ بازیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہر کوئی مفاد کی جنگ کھیل رہا ہے. حقیقت میں کوئی بھی نہیں ہے. حقیقت میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا، اگر مجھے کو بہت پسند کرتا ہے، ہاں وہ اچھا دوست ہو سکتا ہے،
وہ ہر چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان کی مہربانی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، حقیقت کچھ اور ہے. ہم لوگ معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کسی کو بھی، نہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اگر ڈبہ کا اور ان کا آتا ہے تو وہ بھی تو پیسے ہی کما رہے ہیں بھائی. یہاں پہ کسی کا نام لے کے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور ساری زندگی نہیں چھوڑوں گا. وہ چھوڑوں گا مقصد نہیں ہے، مقصد ٹارگٹ پیسہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گے، مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے گا. اگر اتنی بات ہوتی کہ مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے، یہ میں تو بھی شوق سے بناتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، جب دل چاہتا ہے. لیکن جو دل کی بات ہوتی ہے میں حقیقت بھی کھول دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اس سے نہیں ہے کہ مجھے بہت پیسہ ہے، مجھے ایسا ہو. ہاں، دوست اچھے مل جائے، اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہوتی. دوستی ہی سب سے بڑی چیز ہے. ویسے تو کمال کے لوگ ہی ہیں سارے یہاں پہ دنیا، ہم لوگ تو سارے بہت اچھے ہیں، سچے لوگ ہیں. جھوٹ تو ہم بولتے ہی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں بولتے. ہم اپنے گھر والوں سے بھی جھوٹ نہیں بولتے، اپنے جو میرے فین ہیں ہم ان سے بھی جھوٹ نہیں بولتے. کیسی بات ہے، حالانکہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، کہانیاں چلا رہے ہوں گے کسی کو کسی کے اوپر، صرف کیونکہ جس کو ابراہیم کے اوپر گریجا اس نے کھل کے بولنا ہے. لیکن اگر کسی کو ان کے بارے میں کوئی پوڈ کاسٹ جو میرے بارے میں بات کرے گا، میں کسی کا ذکر ہی نہیں کرتا تو مجھے غصہ لگے گا. میرے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے بھائی، میرے بارے میں سے بات نہیں، میں تو بڑا عظیم ہوں. حالانکہ عظیم والی کوئی بات نہیں ہوتی یہاں پہ. صرف اور صرف ہم لوگوں نے لوگوں کو روسٹ کرنا. ہم پیدا ہی شاید اسی لیے ہوئے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے اس کو نیچا کیسے دکھانا ہے. لیکن اگر ہم یہ چیزیں کر لیں، آپ دوسروں کو بہت لائک کرتی ہیں، کسی کو بھی بہت پسند کرتی ہیں، تو وہ تو ایک کچھ ٹائم کے لیے آتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے. ایک مووی دیکھتے ہیں، آپ شاہ رخ خان کو پسند کرتے ہیں، آپ کسی کو بھی پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی وہاں ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر حقیقت میں ان کے گھر میں جا کے دیکھو، کیونکہ اب تو یہ لوگوں نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جناب کی فیملی کا کوئی نہ کوئی ہمیں چیز ملے اور ہم اس کے اوپر بولیں. مدح کے اوپر میرے بھی ریلیشن ہے بہت ہوا، مجھے بھی بہت چیزیں ملتی ہیں، لیکن میں ان چیزوں سے ہٹ چکا ہوں کہ ان کا فائدہ کچھ نہیں ہے. کتنی دیر انسان کسی کے بارے میں بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن جو سچائی ہے اس کو سننے کو تیار بھی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ کہاں پہ ہندو مسلمان شروع ہو جاتا ہے، کہاں پہ انڈیا پاکستان شروع ہو جاتا ہے، کہاں پہ آپس میں مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے ویوز اتنے آ رہے ہیں، میرے اتنے کیوں نہیں آ رہے. اس کے اوپر کوئی اچھا بولتا ہے اس کو نیچے گراؤ. بھئی اگر کسی میں کوئی کوالٹی ہے نا، مثال طور کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی بھی بولتا ہے، تو الٹا اس سے مخالفت نہ رکھو، اس کو دوست بنا لو. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا، ایک میرا دوست تھا تو اکثر زندگی کے بھی حالات تھے تو ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے، تو وہ آسا نا جلنا شروع ہو گیا لوگوں سے. میں نام کیونکہ اپنا بھی میں بھی اس میں شامل ہنستا تھا، تو میں نے اس کو ایک مشورہ دیا تھا. میں کہا کیا؟ اس کو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ آتا ہے تو تمہاری تو اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کی میں نہ وہ کوئی بھی ہو، اس کا بیٹھنے کا سٹائل، اس کے بولنے کا سٹائل، اس کا رہنے سہنے، تو تمہاری تو اہمیت ختم. اس کو لوگوں نے یہ کیا تو اچانک ایک دن اس نے نا تھوڑی سی گھما کے بات کی، تو کہتا یار اس کے بارے آپ کیا کہتے ہو کہ لوگ تو ایسے بات کرتے ہیں. میں نے کہا ایک بات کہوں؟ کہتے کیا؟ میں کہا بات پتہ کیا ہے کہ تم اس چیز پہ فخر کرو. اگر تم میں وہ کوالٹی نہیں ہے، قدرت نے سب کے اندر وہ کوالٹیز پیدا نہیں کی. قدرت نے ہر انسان کو الگ کوالٹیز دی ہیں. تو اگر انہیں جو دوست ہیں جن سے تم اندر سے بغض رکھنا شروع کر دیا، اگر تم انہیں دوست بنا لو تو تم سٹرونگ ہوگے، اچھے دوست تمہیں ملیں گے. کیونکہ اگر تمہیں یہ ایک چیز نہیں آتی اسے آتی ہے، اگر اس کو یہ چیز نہیں آتی تو دوسرے دوست کو آتی، تیسرے کو آتی، چوتھی کو آتی. تو ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے. اگر اس میں آپ لوگ چلو گے تو کامیاب رہو گے. تو اگر اس کی مخالفت کرو گے کیا ہوگا؟ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے. اور یہاں پہ بھی یوٹیوب کے اوپر بھی وہی چل رہا ہے، گروپ بازیاں بن کے ایک دوسرے کو کھینچو، ایک دوسرے کو ذلیل کرو. اور کیا ایسے پوائنٹ اٹھاؤ جو آج سے، جب سے ہم لوگ پرانے لوگ، یعنی کہ جب سے انڈیا پاکستان بنا ہے تو وہاں پہ بھی مخالفت یہی جاری ہے. یہ ایک ہی اٹھاؤ دے، یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ کیونکہ ہمیں ان سے نفرت ہے. 100 دفعہ کر لیں نفرت، کیا فرق پڑتا ہے؟ نفرت کرنے سے کیا؟ اپنے آپ کو ہی جلانا ہوتا ہے نا دوسرے سے نفرت کر کے. مجھے تو خوشی ملتی ہے بھائی، سیدھی بات ہے. کہ مجھ سے جلتا ہے تو میرے میں وہ کوالٹی ہے تو لوگ مجھ سے جلتے ہیں. اگر میرے میں
وہ دیکھیں آج ہم لوگ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ لوگ سننے کو تیار ہی نہیں ہیں. اس کے جو فالوورز ہیں وہ بھی سننے کو تیار نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں. جناب کے بارے میں کرو, ریڈٹ پہ بھی یہی بات چل رہی ہوتی, جناب کے بارے میں کرو, ان کی فیملی, اور ایسی باتیں کر رہے کہ بس ان کو نیز سے نابود ہو جائیں, کہیں کے نہ رہیں نہ آگے. یار انہوں نے کیا بگاڑ دیا آپ لوگوں کا؟ آپ انہیں پہلے پسند کرتے تھے, آپ انہیں پہلے دیکھتے تھے. میں ان کی صفائی بھی نہیں پیش کر رہا, وہ تو ہیں ہی عجیب قسم کے لوگ, کیونکہ ان کا تو کام ہے, سیدھی بات ہے, پیسہ کمانا ہے. اگر وہ کرنا چاہتے ہوتے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ کر بھی سکتے تھے, آپ کے اوپر ایکشن بھی لے سکتے, لیکن وہ نہیں لیتے. اس لیے انہیں پتا کہ ہماری مشہوری ہو رہی ہے, ہمیں لوگ پسند کر رہے ہیں. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہاں پہ تو یہ آج کل تو یہ حالت ہو چکی ہے. پوڈ کاسٹ ہم لوگ بنائے جا رہے ہیں, ان کے خلاف کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ان میں غلطیاں, ان کی غلطیاں ان کو بتا دو یار یہ غلطی ہیں. آج کل تو لوگ گالیوں تک آ گئے ہیں یار. ان کا یہ ہو جائے, ہم یہ کر دیں گے. کیا کر سکتے ہو آپ؟ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے, صرف لوگوں کو آپ جذباتی کر رہے ہو. کیونکہ کچھ دیر تک برائی اچھی لگتی ہے, لگاتار آپ بولتے رہو گے ایک برائی برائی, صبح دوپہر شام. کوئی مجھے کال کر کے یہی کہے کہ آج دیکھو ایسا ہو گیا, آج اس نے یہ, پھر اگلے دن تو میں کہوں گا بھی میری جان چھوڑ دو یار, میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ تو ہم لوگ اتنا سننے کے عادی ہو گئے ہیں اس چیز کو, برائی کو, کہ ہمیں مزہ آتا ہے. وہ جیسے کسی چیز کی وہ لت نہیں لگ جاتی, تو ہم لوگوں کو اس چیز کی لت لگ گئی ہے کہ ہم لوگ برائیاں سنیں گے. 100 برائیاں مجھ میں بھی ہوں گی, کسی میں بھی ہوں گی, لیکن کچھ نہ کچھ تو اچھائی بھی تو ہوگی نا. لیکن نہیں, اچھائی کو ہم نے نہیں لینا, ہم نے تو برائی لینی. ہم تو بس ان کا یہ کر دیں گے, ہم تو ان کا یہ چھوڑ دو یار, کیا لینا, اچھا بناؤ. اگر یہی لوگ ختم ہو جائیں تو آپ لوگ کس کے اوپر بناؤ گے؟ اگر یہی لوگ آنا بند کر دے تو آپ لوگ کس کے اوپر بناؤ گے؟ یہ تو بتا دو دوسروں کو. کیونکہ مصیبت بھی یہی ہے کہ اگر ان فیملی کا ذکر اندر نہ کیا جائے, ان کو سامنے لا کے ان کو روسٹ نہ کیا جائے, تو لوگ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. یہ بات سچ ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئے گی, تو یہی بات ہے. یہ لوگ ایسے ہی ہیں. اسی لیے دوسرے کی اگر کسی کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوں, مجھ میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر میں کہتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے, تم جھوٹ بولتے ہو, تم برے ہو, تم ایسے ہو, کیا مجھ میں وہ ہے؟ جی مجھ میں تو وہ ہے, لیکن میں اسے برا کہوں گا, میں تو اچھا ہوں, کیونکہ میں جو کر رہا ہوں چھپا کے کر رہا ہوں. کیا بھگوان نہیں آپ کو دیکھ رہا, گاڈ نہیں آپ کو دیکھ رہا, خدا نہیں آپ کو دیکھ رہا, آپ کے دل کے حال نہیں جانتا؟ وہ تو جاننے والا نا. آپ کہتے ہیں کرما کیا ہوتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں جو کرو گے وہ آپ کو وہی ملے گا. اگر آپ نے آلو بیجے ہیں نا زمین کے اندر, تو وہ آلو ہی بائے رہیں گے, وہاں پہ سیب نہیں آ سکتے. تو ہم لوگ بھی جتنا کر رہے ہیں اتنا کرو جتنا سہ سکو. یہ نہ سمجھیے گا خدا سبھی کے ساتھ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ بھی, میں صرف جناب وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, کسی کے ساتھ اتنا کرو جتنا سہ سکو. کیونکہ بعد میں بھی آپ کی بھی باری آنی, بار بار ہر چیز لگاتار. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹائم ہے اس وقت نا کہ اس کا عروج ہے, تو اس کے زوال کا بھی کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے, اس کا انتظار کرو, یہ ہوتا ہے. لیکن آج سب عروج میں, ہمارا نام, ہم بڑی چیز, ہم تو آگے, ہمیں لوگ بہت, میرے اتنے سبسکرائبر ہیں, مجھے اتنے لائکس مل رہے ہیں, میرا یہ ہے. لیکن وہ دیکھیے گا ایک دم سب کچھ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, انسان کا کیا پتہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اتنا کرو جتنا تم سہ سکو. کرما کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے, کتنی دیر آپ کریں گے. اور کاپیاں بھی ان کی وہ لوگ سارے کر رہے ہیں, ان کی برائیاں کر رہے ہیں جو خود اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو اندر کی ایک صبح دوپہر شام ایک ہی, جناب ہوگی, میڈم ہو گئی, کوئی بھی ہو گیا, عام زندگی میں جو بندہ جس سے نفرت کرتے ہیں وہ یہی چل رہا ہے کہ بس اس کے لیے کچھ بھی ہم مل کے کریں. تو ایک ہی بات ہے, کسی انسان کے ساتھ بھی اتنا نہ کرو کہ کل کو آپ کو پچھتانا پڑے. تو ایک ہی بات ہوتی ہے سب کے لیے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو یہی سب سے بڑی بات ہے. اپنے آپ کو آپ خود دیکھ کے چلیں. اور جو سننے والے ہیں, اگر ایک بندہ برائی کر رہا ہے نا, جو سننے والا ہے وہ بھی اس میں اتنا ہی شامل ہے, سزا اس کو بھی اتنی ملنی ہے, کیونکہ وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے.
برائی کا ساتھ دینے والے بھی برے ہی لوگ ہیں. وہ نہ سمجھے کہ ہم تو صرف سن رہے ہیں, ہم تو صرف ہنس رہے ہیں. نہیں, آپ بھی ان میں اتنے ہی شامل ہیں. یہ ہر مذہب میں ہے. ساتھ سن رہا ہوتا ہے یا ساتھ دے رہا ہوتا ہے نا, اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہے, اس کو بھی اتنی سزائیں ملنی ہے. یہ نہ سمجھیے گا آپ کہ یہ اس کے زیادہ خلاف بولتے ہیں تو آپ ان کو سنتے ہیں, تو آپ کو بھی اتنی سزائیں ملنی ہے. وہ تو کر رہا ہے, آپ صرف سن کے مزے لے رہے ہیں. ہمارا کیا ہے؟ تو یہی ہے, باری سب کی لگنی ہے. تو اسی کے ساتھ بھی جو کرنا ہے اپنی آپ نے گول گردن پہ کرنا ہے. اچھا کرو گے اچھا آئے گا, برا کرو گے تو برا آئے گا. تو حقیقت میں یہی زندگی ہے. کسی کی کوئی غلطی ہے اسے معاف بھی کر دینا چاہیے, یار اگنور کر دیں. لیکن کیونکہ یہاں پہ تو سلسلہ اور ہے, ہم نے تو معاف ہی نہیں کرنا, ہم نے تو چھوڑنا ہی نہیں, ہم نے تو بس یوں کر دینا, ہم نے تو یوں کر دینا, ہم نے تو ایسے کر دینا. میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا یہاں پہ. اور اتنی گندی باتیں ہو رہی ہیں آج کل, اور سننے والے بچیاں بھی سن رہی ہیں, اور عورتیں زیادہ سننے والی اور خوش ہوتی ہیں. ہم کو ان سے وفا کی ہے امیدیں, ہم کو ان سے وفا کی ہے امیدیں, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے. اپنا خیال کیجیے اور دوسروں کا بھی خیال کیجیے.